الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ بلی، صدیق سے حسن کمال محمد، فاروق ذل جاؤ جلال محمد، عثمان آئے شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں. ان کے
نثار کوئی کیسے ہی رنگ میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے درجہ بڑھا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے درجہ بڑھا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے درجہ بڑھا دیے دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے براتی پرخار باری ہے مشکل میں ہے براتی پرخار باری ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں میرے کریم سے گئے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک
سکے بٹھا دیے ہیں جی سمت آگے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے، غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے، غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ برگردن تو اشعار سجدہ پر تشریف کرو انشاءاللہ، اس کے بعد ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید الکونین باثقلین، محمد سید الکونین باثقلین، محمد سید الکونین باثقلین، بل فریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذاكر جيران بذي سلامين، آمن تذاكر جيران بذي سلامين، آمن تذاكر جيران بذي سلامين، ما زدت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج ہمارا موضوع یہ گفتگو بتانے سے پہلے میں آپ کو آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ موضوع سمجھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو میں نے جو تمہیں پاک اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ۔ ہماری گفتگو عقل حلال اور کسب حلال پہ ہے، آج بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ عقل حلال اور کسب حلال پہ ہماری گفتگو کا یہ محور مرکز رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اردو یا عربی کے الفاظ سمجھے ہیں، ان کے اندر آپ کو بتایا عقل حلال و کسب حلال۔ دوسرے لفظوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ حلال کمانا اور حلال کھانا،
یا حلال کما کے حلال کھانا اور آگے کھلانا. واجب احترام اس کی کئی صورتیں قرآن مجید قرآن رشید میں بیان فرمائی ہیں. سورۃ المطففین کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. ویل خرابی، مطففین کم تولنے والوں کے لیے. کب؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اور جب وہ دوسروں کے لیے تولتے ہیں تو پھر کمی کر لیتے ہیں. دوسروں کے لیے تولیں، دوسروں سے اپنے لیے جب تولیں. الذین اذا اکتالوا، مطففین وہ کم تولنے والے جو دوسروں سے مال لیں سامان لیں تو کیا کریں؟ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب دوسروں سے مال لیں تو پورا تول کر لیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو تول کر دیں تو پھر کمی کر دیں. ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، خرابی ہے، پریشانی ہے. رب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کم تولتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے مال لیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کوتاہی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پھر پورا نہیں. جب لوگوں کو مال اپنے پاس سے دیتے ہیں پھر پورا تول کر نہیں دیتے. تو رب قرآن میں کیا اچھا فرماتا ہے، میں ابھی پڑھا ہے، میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر کمی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن کو پورا پورا تول کر دو اور میزان کے اندر کمی مت کرو، میزان کے اندر کمی مت کرو. تو ادھر ارشاد کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون. الا یظن سورۃ مطففین، وہ میں نے سورۃ رحمان شریف سے آپ کو پڑھ کے سنائی. تو کیا فرمایا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان میں ہے کہ قیامت کے عظیم دن انہیں اٹھایا جائے گا اسی مال کے ساتھ؟ نہیں، یہاں تو سارے خالی ہاتھ جاتے ہیں. سکندر بادشاہ بھی آیا ہے تو اس نے کہا تھا اور دنیا والوں میں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے، میں نے بڑے بڑے قلعے فتح کیے ہیں، میں نے بڑی بڑی جائیدادیں بڑی بڑی زمینیں فتح کی ہیں، لیکن کبھی یہ دنیا والوں کو بتا دینا جب سکندر مر جائے تو میرے ہاتھ دونوں کفن سے نکال دینا کہ میں آدھی دنیا کا بادشاہ تھا لیکن دنیا سے خالی جا رہا ہوں. تاکہ دنیا والوں کو عبرت حاصل ہو جائے کہ مال اکٹھا کرتے ہو، حلال اور حرام کی تمیز کرے بغیر خود بھی کھاتے ہو، اپنے بچوں اہل و عیال کو بھی کھلاتے ہو، تو یہ نہ سمجھنا یہ مال باقی رہنے والا نہیں ہے. تمہارے کام وہی آئے گا جو تم نے حقداری سے کمایا ہوگا، کسی کا نقصان کیے بغیر کمایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیے بغیر کمایا ہوگا، اس کے اندر کمی کوتاہی کیے بغیر کمایا ہوگا. وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہاری دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا، کل قیامت والے دن بھی تمہارے کام آئے گا. کل قیامت والے دن بھی تمہارے کام آئے گا. وہ تمہارا مال ہے. اس کے علاوہ تمہارا مال حرام کا کمایا ہوا مال، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ سکندر کی بات کر رہا ہوں، سکندر بادشاہ کی. اس نے کہا دنیا والوں کو بتا دینا سکندر بادشاہ تھا، پوری دنیا پہ آدھی دنیا پہ بادشاہی تھی، بڑے بڑے علاقے میرے اندر تھے، لیکن آج میرے ہاتھ کفن سے جب میں دنیا سے جاؤں نکال دینا تاکہ دنیا والوں کی آنکھیں کھل جائیں، دنیا والوں کی آنکھیں کھل جائیں. بادشاہ تھا لیکن دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، دنیا سے. خیر اولئک الا یظن اولئک انہم مبعوثون، وہ گمان کرتے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ مال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کہ مال ان کے ساتھ جائے گا. لیوم عظیم، اس عظیم دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، حساب کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور جب لوگ کھڑے ہوں گے تب. تو واجب احترام
اللہ کے محبوب دانائے وجود منزہ عن العیوب سرکار مدینہ سرور و قلب سینہ، آپ نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ مشکات شریف حدیث شریف کی وہ کتاب ہے جس نے مسلم اور بخاری کے اندر دونوں جس کے اندر حدیثیں آئی ہیں وہ انہوں نے اپنے اندر درج فرمائی ہیں۔ مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے، بزرگوں نے اس کتاب کے اندر مسلم اور بخاری کے اندر جو متفق علیہ حدیث ہیں وہ اس کے اندر مشکات کے اندر درج فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ثلاثۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ رسول نے فرمایا، حضرت امام مسلم راوی ہیں، اس کو لکھنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ کل قیامت والے دن کا کلام نہیں فرمائے گا۔ تین شخص ایسے ہیں جن کے ساتھ رب تعالیٰ کل قیامت والے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ وہ کون شخص ہیں؟ ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قال ابو ذر، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی جانثار، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال ابو ذر جابوا وخسروا او خاسروا آمن یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، نے عرض کی وہ نقصان اٹھانے والا اور نا امید کون ہے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ نقصان اٹھانے والا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی جانثار ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے پیارے آقا، میرے شاہ مدینہ، میرے کل کائنات کے سرور عالم، مجھے ارشاد فرمائیے کہ وہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، وہ کون بندہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا کپڑا لٹکانے والا، یعنی تکبر کرنے والا۔ کون؟ کپڑا لٹکانے والا یعنی تکبر کرنے والا، احسان جتلانے والا، کسی پر احسان کر کے پھر اس کو جتلانے والا، میں نے تم پہ یہ احسانات کیے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، تیسرا وہ شخص۔ تو واجب احترام جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کے راوی ہیں۔ کون یہ چاہتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، کون یہ چاہتا ہے جو رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتا ہے کہ کل جب قیامت والا دن آئے تو اس کی شرمندگی ہو، آقا بھی سامنے ہو اور لوگ بھی سامنے ہوں، اور یہ خیال دل کے اندر آ جائے، یہ دل میں خیال آ سکتا ہے کل قیامت والے دن میرے آقا کے سامنے مجھے شرمندگی ہو۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا، بلکہ ہمیں تو تمنا ہونی چاہیے کہ کل قیامت والے دن جب ہوئے کہ لوائے حمد کے نیچے ہمیں آقا خود بلا کے جگہ، اپنے لوائے حمد کے نیچے، اپنے لوائے حمد کے سایہ میں، اپنے زیر شفقت، اپنی تربیت کے اندر اور اپنے جاننے پیار کرنے والوں کے اندر اللہ کا محبوب ہمیں جگہ دے دے، اللہ کا محبوب ہمیں جگہ دے دے۔ لیکن پیار یہ نہیں ہے کہ زبان سے تو پیار کر لیا ہے، یا رسول اللہ تو کہہ لیا ہے، میلاد شریف تو منا لیا ہے، لیکن جب تولنے کی باری آتی ہے تو کم تولتے ہو، جب کسی کے حق کی بات آتی ہے تو اس کا حق قسم کر دیتے ہو، اور جب کسی کے مال و اسباب کی حفاظت کی بات آتی ہے تو اس کے اندر چوری اور ڈاکہ کرتے ہو۔ نہیں، پھر یہ رسول اللہ کی امت ہونے کا حق تو نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ تو خود ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر غفاری وہ شخص کون ہے جس کے رب نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، وہ شخص کون ہے جس کی طرف رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس سے کلام نہیں فرمائے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا تکبر کرنے والا شخص، کپڑا لٹکانے والا، تکبر کرنے والا شخص، اور قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچنے والا شخص، اور احسان جتلانے والا شخص۔ یہ تین اشخاص جو ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع
ہے عقلی حلال و کسب حلال. کیا ہے؟ عقلی حلال و کسب حلال، حلال کمانا اور حلال کھانا. آئیے آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرض کی. حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، وہ رسول اللہ کی امت کے بہت بڑے فقیہ تھے. کون تھے؟ رسول اللہ کے چچا زاد بھی تھے. حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا جان جناب عباس کے بیٹے تھے. کس کے بیٹے؟ جناب عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے. تو وہ سب سے چھوٹے فقیہ تھے صحابہ میں، کم عمر تھے، تھوڑی عمر تھی. لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین. میرے عبداللہ بن عباس کو دین کے اندر فقاہت اور سمجھ عطا فرما. اللہ کے رسول کی دعا مراد ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. کیا ہو جاؤں؟ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. بڑی غور والی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے صحابی ہیں، حضور کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور صحابہ کی باتیں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. کون؟ حضور کے صحابی. حضور آگے تعلیم فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. حضرت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس ایک ہی وظیفہ ہے، کر لو تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، بلکہ جو بھی ساری زندگی یہ وظیفہ کرتا رہے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ پھر فرما دیجیے. فرمایا حلال کماؤ حلال کھاؤ. بس یہی وظیفہ ہے، حلال کماؤ اور حلال کھاؤ گے تم بھی مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. مستجاب الدعوات کا پتہ ہے نا، اور جس کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کے صحابی جو واقعتاً مستجاب الدعوات تھے، ہم تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کے سارے صحابہ ایک سے لے کر چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے صحابہ کرام رسول اللہ کے سارے مستجاب الدعوات ہیں. جتنے صاحب ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کیونکہ وہ سونے کے ساتھ رہے ہیں. پھر مستجاب الدعوات کیوں نہ ہو؟ سونے کی زیارت دیکھی ہے، سونے کا مخرا دیکھا ہے، سونے کی زیارتیں کی ہیں، سونے کے انوار و تجلیات دیکھے ہیں، وہ کیوں نہ مستجابات دعوات ہوں گے؟ وہ تو اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوں گے، وہ تو اللہ کے قرب میں ہیں. وہ تو ابھی زبان پہ ابھی دماغ میں بات آتی ہوگی تو پہلے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہوگا. اللہ اس کو جب اللہ اپنے ولیوں کی سنتا ہے تو حضور کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے، حضور کے درس میں بیٹھنے والے، حضور کا مکھڑا دیکھنے والے کی رب کیوں نہیں بات سنے؟ حضور کا مکھڑا دیکھنے والے کی رب بات کیوں نہیں سنے گا؟ محترم یہ نسخہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ہے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ حلال کماؤ حلال کماؤ. یہ نسخہ ہے مستجاب الدعوات ہونے کا. بڑا مشکل نسخہ ہے، بڑی بدعنوانی ہے. شاید چلو ہم ایک بات کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں. ایک تاجر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سننے پہلے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التاجر صدوق ما نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی معمولی بات نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہیے مجھے کا، ممبر شریف ہے، بڑا پاکیزہ جگہ ہے. میں کسی بڑے کے ساتھ چھوڑو نام نہیں لیتے، میں کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، بڑے عہدے والے کے ساتھ، کوئی وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، آئی جی ہو، کوئی بڑے عہدے والا شخص ہو، کوئی بہت بڑے کسی گدی کا پیر ہو، تو میں ان کے ساتھ جناب کھڑا ہونا اور تصویر بنانا نا بڑا شرف سمجھوں گا کہ میری بھی اخبار میں تصویر آئے گی، لوگ دیکھیں گے، میرے دوست امپریس ہوں گے کہ یار ماشاءاللہ اس کی بڑی واقفیت ہے، فلانے بندے کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر بنوائی ہے اس نے، اس کی تو بڑی بات ہے یار ہیں. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ التاجر صدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
فرمایا سونے نے فرمایا اور جڑا سچا تاجر ہوگا جو سچی تجارت کرے گا کم نہیں تولے گا دھوکہ نہیں دے گا کم نہیں تولے گا بے ایمانی نہیں کرے گا میں اس تاجر کو بشارت دیتا ہوں التاجر صدوق وہ ایماندار صادق وہ صادق تاجر وہ سچا تاجر ایماندار تاجر دیانتدار تاجر مان نبیینا کل قیامت والے دن رب اس کو شرف بخشے گا نبیوں کی معیت نصیب کرے گا وہ صدیقینا صدیقوں کی معیت نصیب کرے گا وہ شہداء اور شہداء کی ان کو معیت نصیب کرے گا وہ شہداء والصالحین اور اپنے نیک بندوں کی معیت نصیب کرے گا کل قیامت والے دن اس کو نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا ولیوں کا ساتھ نصیب ہوگا صدیقین کا ساتھ نصیب ہوگا شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا اور اتنے پیارے لوگوں کا اتنے مقام و مرتبے والے لوگوں کا ساتھ جس کو نصیب ہو جائے اس کی کتنی شان ہوگی وہ تو کل قیامت والے دن اپنے اوپر فخر کرے گا میں نبیوں کی صفوں کے ساتھ کھڑا ہوں میں صالحین کے ساتھ کھڑا ہوں میں صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوں میں شہداء کے ساتھ کھڑا ہوں رب نے یہ مرتبہ مقام مجھے بخشا ہے کام کیا کیا ہے کم نہیں تولا پورا تولا ہے ایمانداری کی ہے دھوکہ نہیں کیا کسی کو دھوکہ نہیں دیا مال میں کمی نہیں کی مال کے اندر کوئی ایسا عیب تھا وہ بیان کر دیا ہے بس اتنا کام کیا ہے رب کے محبوب نے تاج صدا دیا سر پہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اور تاجر صادق تاجر جو ہے اور سچا تاجر میرے پیارے لوگوں کے ساتھ ہوگا میری شانوں والوں کے ساتھ ہوگا ان نبیوں کے ساتھ ہوگا ولیوں کے ساتھ ہوگا صدیقوں کے ساتھ ہوگا شہداء کے ساتھ ہوگا جن کو میں نے بڑے مرتبے نوازے ہیں جن کو میں نے اچھی زندگیاں عطا فرمائی ہیں اچھا اختتام نصیب فرمایا ہے واجب احترام ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے ایک بزرگ ہوتے تھے وہ بیٹھے رہتے تھے اپنے چھپر کے نیچے اپنی چھپر کے نیچے اللہ کے ولی تھے درویش تھے لوگ آتے تھے بابا جی سے پوچھتے تھے دم درود کرواتے تھے چلے جاتے تھے یہ آج کی طرح بابا جی نہیں تھے بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں لوگ اس کے پاس آتے تھے ان کے پاس آتے تھے بس وہ سر نیچے جھکا کے بیٹھے ہوتے تھے ایک دن ایک تاجر آیا آ کے عرض کرتا ہے جناب مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میرے مال کے اندر کوئی برکت ہو جائے میرا مال زیادہ بک جائے میرا سامان زیادہ بکے خریدار میرے پاس زیادہ ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دے اللہ کے ولی نے سر نیچے کیا ہوا ہے سر اٹھاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں بیٹا کم نہ تولا کرو پورا تولا کرو پھر سر نیچے کر لیتے ہیں کوئی واز نہیں کیا کوئی آیت نہیں سنائی کوئی رسول اللہ کا فرمان نہیں سنایا کوئی نصیحت نہیں سنائی بلکہ کیا سنایا سر اٹھایا اور فرمایا بیٹے کم نہ تولا کرو زیادہ تولا کرو بس اتنی بات ہے جاؤ اپنا کام کرو وہ تاجر کہتا ہے وہ تاجر خود بیان کرتا ہے میں کام پہ چلا گیا میں نے تکڑی ترازو سامنے رکھ دیا جو مال لینے کے لیے آتا میں اس کو کہتا یار خود ہی تول لو تول کے لے جاؤ وہ بندہ کہتا ہے وہ سچا تاجر کہتا ہے وہ صادق امین تاجر عرض کرتا ہے کہ جب میں بڑا امیر ہو گیا میرے پاس وہ جو تولنے والے تھے وہ پہلے پتھر کے تھے پھر لوہے کے تھے پھر میں نے چاندی کے بنوائے پھر وہ سونے کے بنوا لیے اور جب میں اتنا امیر کبیر ہو گیا میرے پاس لوگ آنے لگے دور دراز تک مشرق و مغرب شمال و جنوب میں میرا چرچا ہو گیا تو میں پھر ان بابا جی کے پاس میں بابا نہیں کہنا چاہتا پھر میں ان بزرگوں کے پاس میں اس اللہ کے ولی کے پاس میں اس درویش کے پاس جو جھونپڑے میں بیٹھا تھا سر جھکائے بیٹھا تھا میں پھر حاضر ہوا جا کے میں نے عرض کیا بابا جی آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے آپ کی نصیحت کا ثمر ہے آج میرے تولنے والے میرا سونا تولنے والے کیا میرے تولنے والے جو پتھر ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو میرے تولنے والے جو بٹے ہیں
جو تولے ہیں، تولنے والے جو تولے ہیں، بابا جی اللہ نے مجھ سے، اے میرے مرشد کریم، اے اللہ کے ولی، اے درویش عظیم، آپ کی نصیحت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آج میں اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتا ہوں، دنیا میری طرف کھچی چلی آتی ہے، میرا مال ختم ہو جاتا ہے، مجھے دوبارہ منگوانا پڑتا ہے۔ جناب یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ولیاں دی جڑی گلاں ہوندیاں نا، ولیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، بڑی عجیب سی ہوتی ہیں یار، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بابا جی نے یہ نہیں کہا شاباش بچہ، تو نے کم نہیں تولا، پورا تولا ہے، تو نے لوگوں کو تکڑی خود دے دی ہے، تو نے لوگوں کو تکڑی خود دے دی ہے، بیٹے تم نے لوگوں کو تکڑی خود دے دی ہے، تولتے جاؤ لیتے جاؤ۔ نہیں یہ نہیں کہا، فرمایا جاؤ ان کو ندی میں پھینک دو، سونے کے تولے ہیں، بڑی محنت سے بنوائے ہیں، اور سونے کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو تو ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، لاکر کے اندر رکھتے ہیں، کہیں ڈاکو نہ پہنچ جائیں۔ بابا جی کیا فرماتے ہیں، اس میں کلو والا بھی تولا ہوگا، 2 کلو والا بھی ہوگا، 5 کلو والا بھی ہوگا، 20 کلو والا بھی ہوگا، کیونکہ جب اس نے بنوائے تھے امیر ہو گیا تھا تو سارے بنوا لیے ہوں گے، کیونکہ بڑا بڑا مال تولتے تھے۔ واجب احترام وہ بابا جی سر اٹھاتے ہیں، سر اٹھا کے فرمایا بیٹے ان کو ندی میں پھینک دو، بیٹے ندی میں پھینک دو۔ بڑے پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کا حکم ہے، زبان نہیں کھولی، سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، جا کے ندی میں پھینک دیے، گھر میں چلا گیا، پھر تولنا شروع کر دیا۔ ایک قافلہ چلتا ہے، وہ اس ندی کے قریب رکتا ہے، اور رک کے وہاں وہ منہ دھوتے ہیں، ایک بندہ آگے نہانے کے لیے آگے ہوتا ہے تو اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتھر سونے کے تولے ہیں، یہ اسی تاجر کے جس سے ہم سامان خریدتے ہیں، یہ اسی تاجر کے ہیں جس سے ہم سامان خریدتے ہیں، اٹھا لو انہیں۔ قافلے کا سالار کہتا ہے کہ ان کو اٹھا لو، جاؤ یار اس کو پیش کر دیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ایماندار ہے، اس کو جا کے دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کس نے پھینکے ہیں۔ جا کے وہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تیرے تولے ملے ہیں، تیرے تولے ملے ہیں، یہ لے لو۔ وہ کہتا ہے یار تم ادھر بیٹھ جاؤ، میں 1 منٹ کے اندر آیا۔ تولے اٹھاتا ہے اور اپنے مرشد کریم کے پاس جاتا ہے، عرض کرتا ہے جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے گہری ندی میں پھینکے تھے، بڑی گہرائی تک پھینکے تھے، لیکن ایک قافلہ آ رہا تھا، انہیں آ کر انہوں نے مجھے واپس دے دیے۔ بابا جی سر جھکا کے بیٹھے ہیں، سر اٹھایا اور کیا فرمایا بیٹا حلال کماؤ گے کبھی کہیں نہیں جائے گا، حلال کماؤ گے ندی میں بھی چلا جائے گا، آگ بھی چلا جائے گا، اس کو آگ مس نہیں کر سکے گی۔ حلال کماؤ گے اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اور جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آگے ذرا تھوڑا سا وہ اللہ کے ولی نے فرمایا تھا نا، تو تھوڑی سی ان کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے
ہر کوئی فدا ہے، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے، بن دیکھے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ واجب الاحترام اللہ کریم مجھے آپ کو حلال کمانے، حلال کھانے کھلانے کی توفیق، اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے پیاروں کو صدقہ، حلال کمانے کھانے۔ تب دو میں ہم لگے ہیں یار، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، دیکھی جائے گی، دیکھ لیں گے، مریں گے دیکھ لیں گے، نہیں یار، بدل دو اپنے آپ کو، میں بھی بدلوں گا اپنے آپ کو، آپ بھی بدلو اپنے آپ کو، اس رستے پہ چلو جس پہ رسول اللہ چلے تھے۔ رسول اللہ کے صحابہ کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہتے تھے، پر کسی کے مال پہ دسترازی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود